بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیو ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہے پریسیپیٹیشن۔ پریسیپیٹیشن کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے ہم ایکسپلین کریں گے۔ دیر آر ویریس ڈیفینیشن which have been defined by different scientists. A process in which two or more soluble species combine to form an insoluble product that we call a precipitate is known as precipitation. This is the one of the definition جو کہ ایک کتاب ہے انالیٹیکل کی، ماڈرن انالیٹیکل کیمسٹری بائی ڈیوڈ ہاروے۔ تو اس سے ہم نے اس ڈیفینیشن کو ادھر ایکسپلین کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اسپیشیز جب کمبائن ہو جائے اور وہ سولیبل ہو، یعنی پہلے سے وہ دونوں اسپیشیز ایک سالوینٹ میں سولیبل ہے، لیکن جب وہ دونوں کمبائن ہو جاتے ہیں تو وہ ایک انسولبل پروڈکٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں پریسیپیٹیٹ، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں پریسیپیٹیشن۔ اب دوسرا ڈیفینیشن جو ہے، پریسیپیٹیشن از ڈیفائنڈ ایز دا کریشن آف اے سالڈ فرام اے سولوشن۔ یہ بھی ایک کانسائس یا اس کو آپ سمجھ لیں کہ ویری بریف ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح ڈیفینیشن نمبر 3 جو ہے، پریسیپیٹیشن از دا پروسیس آف کنورژن آف اے سولوشن انٹو سالڈ بائی کنورٹنگ دا سبسٹنس انٹو انسولبل فارم اور بائی میکنگ دا سولوشن ایز سپر سیچوریٹڈ ون۔ تو اس کے جو ہے اس پروسیس کو پریسیپیٹیشن کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ دس از دا پکچرائز ریپرزنٹیشن آف دا پریسیپیٹیشن پروسیس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دا سولوشن از ہائیلی کلیئر، نو پریسیپیٹیشن کین بی سین، لیکن وین دا پریسیپیٹیٹنگ ریئیجنٹ از ایڈڈ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ملکی ہو جاتا ہے۔ جب اور بھی پریسیپیٹنٹ کے یا پریسیپیٹیٹنگ ریئیجنٹ جو ہے وہ اور بھی اس کی کنسنٹریشن بڑھاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بالکل وائٹ پریسیپیٹیٹ آ رہا ہے۔ اب ادھر یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سولوشن ہے، کلیئر سولوشن ہے۔ جب ہم اس میں پریسیپیٹیٹنگ ریئیجنٹ ڈال لیتے ہیں تو وہ اسمال پارٹیکلس بن جاتے ہیں اور کچھ جو ہے نیچی باٹم میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ادھر آپ جو ہے دس از کلیئر، دس اوپر جو ہے اس کو سپرنیٹ سولوشن یا سپرنیٹنٹ بھی کہتے ہیں اور نیچے پریسیپیٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کا یہ باٹم میں جو بلو کلر ہے جٹ از پریسیپیٹیٹ۔ تو یہ چونکہ اب ہم اس کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری میں، آپ لوگوں کو شاید جو ہے وہ یاد ہوگا کہ گریومیٹرک انالیسز ایک ٹیکنیک ہے انالیٹیکل کیمسٹری میں، اس کا ایک خاص رول ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سولوشن ہے اس میں سیمپل کا، اور اس میں آپ کوئی سوٹیبل پریسیپیٹیٹنگ ریئیجنٹ ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ بن جاتا ہے، اور اس پریسیپیٹیٹ کا پھر ہم ویٹ لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں گریومیٹرک انالیسز۔ گریومیٹرک جس طرح اس کی نیم سے جو ہے، گریومیٹری کا مطلب ہے گریویٹیشنل فورس، اور اس کو ویٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی وی آر ڈیٹرمننگ دا ویٹ آف اے سیمپل، تو اس کو اس لیے گریومیٹرک انالیسس کہتے ہیں۔ اگر اس میں ہیٹ انوالو ہے، یعنی مطلب ہے کہ پریسیپیٹیٹ کو پھر بعد میں ہیٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو تھرموگریومیٹرک انالیسس جو ہے کہتے ہیں۔ یہ انالیٹیکل کیمسٹری میں تھرمل میتھڈ آف انالیسس میں اس پہ اسپیشلائزیشن میں ایک کورس بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریسیپیٹیشن یا پریسیپیٹیٹ جو ہے ہم گریومیٹرک انالیسس میں
ہم پڑھتے ہیں. چونکہ انالیٹیکل میں کافی سارے ٹیکنیکس ہے، انالیسز ہے. اس میں جس طرح والیومیٹرک انالیسس ہے، اسپیکٹروسکوپک انالیسس ہے، کرومیٹوگرافک انالیسس ہے، اور اسی طرح گرامیٹرک انالیسس بھی ہے. تو اس کا بہت رول ہے انالیٹیکل کیمسٹری میں. تو اس کورس میں ہم اس کو تھوڑی سی ایک انٹروڈکٹری کے طور پہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. اب تو یہ سلائیڈ جو ہے ہمیں شو کرتا ہے دا picturized representation of the precipitation process, یا اس کو اب diagrammatically representation of the precipitate. نیکسٹ ٹاپک جو ہے، نیکسٹ سلائیڈ جو ہے، in precipitation process the analyte is converted to a sparingly soluble precipitate. sparingly کا مطلب ہے not completely, sparingly soluble. سالبل جو ہے پریسیپیٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پریسیپیٹیشن پروسیس میں جو انالائٹ ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اسپیرنگلی سالبل پریسیپیٹیٹ میں. دس پریسیپیٹیٹ از دین فلٹرڈ، واشڈ فری آف امپیورٹیز، کنورٹیڈ ٹو اے پروڈکٹ آف نون کمپوزیشن بائی سوٹیبل ہیٹ ٹریٹمنٹ اینڈ ویٹ. کہ پہلے ہم پریسیپیٹیٹ فارمیشن کرتے ہیں، پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں، واش کرتے ہیں اگر اس میں کوئی امپیورٹیز وغیرہ ہیں، پھر اس کو ایک ایسے پروڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں جو کہ اس کی کمپوزیشن نون ہے. کس پروسیس کے تحت؟ بائی سوٹیبل ہیٹ ٹریٹمنٹ. اس کو ہم ہیٹ کر لیں، اس میں جو واٹر مالیکولز ہیں وہ بھی ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس پیور پریسیپیٹیٹ آ جاتا ہے. پھر ہم اس کا اینڈ ویڈ اور آخر میں ہم اس کا ویٹ لیتے ہیں. فار ایگزامپل اے پریسیپیٹیشن میتھڈ فار ڈیٹرمننگ کیلشیم ان واٹر is one of the official method of the Association of Official Analytical Chemists. کہ ایک ویل نون میتھڈ ہے کہ ہم کیلشیم کو کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں ان واٹر سیمپل. تو یہ ایک ہمارے پاس ویل نون میتھڈ ہے. اب ہم اس کو نیکسٹ سلائیڈ پہ ایکسپلین کرتے ہیں. In this technique an excess of oxalic acid is added to an aqueous solution of the sample. ہم oxalic acid ایڈ کرتے ہیں اس سیمپل سولوشن کو. Ammonia is then added which neutralize the acid and causes essentially all of the calcium in the sample to precipitate as calcium oxalate. پھر ہم امونیا ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس سولوشن کو نیوٹرلائز کیا جائے جو آکزیلک ایسڈ کی وجہ سے وہ ایسیڈک فارم میں چلا گیا تھا، تو ہم اس کو پھر نیوٹرل فارم میں لے آتے ہیں امونیا ایڈ کر کے. دا ریئیکشن آر گیون ایز، اور ریئیکشن جو ہے یہ امونیا ہے، یہ آکزیلک ایسڈ ہے، امونیم آئن بن جاتے ہیں، ایکزیلیٹ بن جاتے ہیں. دس ایکزیلیٹ ریئیکٹ ود کیلشیم، یہ اور ہمارے پاس کیلشیم آکزیلیٹ سالڈ فارم میں آ جاتا ہے. دا کیلشیم آکزیلیٹ پریسیپیٹیٹ از فلٹر یوزنگ اے ویڈ فلٹرنگ کروسیبل دین ڈرائیڈ اینڈ اگنائٹڈ. اور پھر اس پریسیپیٹیٹ کو ہم فلٹر کرتے ہیں ود دا ہیلپ فلٹرنگ کروسیبل، اور پھر ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کو اگنائٹ کرتے ہیں. تو اگنیشن بھی ایک پروسیس ہے، ہم ان کو بعد میں ایکسپلین کریں گے. دس پروسیس کنورٹس دا پریسیپیٹیٹ انٹائرلی ٹو کیلشیم آکسائڈ. اور پھر وہ جو یہ کیلشیم آکزیلیٹ بن گیا ہے اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور وچ کنورٹڈ انٹو کیلشیم آکزیلیٹ، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. دا ریئیکشن از گیون بیلو. یہ وہ ریئیکشن ہے کہ کیلشیم آکزیلیٹ جو ہمارے پاس پریسیپیٹیٹ فارم میں آیا ہے اس میں چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوکسائڈ ہیں ان دا گیشیس فارم. پھر ہم جب اس کو ہیٹ کرتے ہیں کافی تو ہمارے پاس کیلشیم آکسائڈ اور پلس جو ہے کاربن مونوکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس پیور کیلشیم آکسائڈ جو ہے آ جاتا ہے. آفٹر کولنگ دا کروسیبل اینڈ پریسیپیٹیٹ آر ویڈ اینڈ دا mass of the calcium oxide is determined by subtracting
دا نون ماس آف دا کروسیبل. جو کروسیبل پہلے ہم اس کا کروسیبل جو ہے وہ ویٹ کر لیتے ہیں جو ایم ٹی کروسیبل ہے، پھر اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور اس میں جو کیلشیم آکزیلیٹ ہے اٹ کنورٹ انٹو کیلشیم آکسائڈ اور کاربن موناکسائڈ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ از ایواپوریٹڈ فرام دا کیلشیم آکزیلیٹ and then pure calcium oxide is obtained and then again we weigh the crucible اور پھر ایم ٹی کروسیبل کا ویٹ جو ہے وہ ہم مائنس کرتے ہیں اس کروسیبل سے جس میں کیلشیم آکسائڈ پڑا ہے اور پھر ہمیں جو ہے کیلشیم آکسائڈ کا ویٹ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اب یہ کچھ پراپرٹیز ہے آف دا پریسیپیٹیٹ اینڈ پریسیپیٹیٹنگ ری ایجنٹ کہ یہ دیز آر دا آئیڈیل characteristic or properties of the precipitating reagent and precipitate. So ideally an agrometric precipitating agent should react specifically or at least selectively with the analyte. یہ کہ جو precipitating reagent ہم ایڈ کرتے اس کو precipitant کا نام بھی دیتے ہیں سمپلی یا precipitating reagent. تو وہ جو ہے اٹ شوڈ ریئیکٹ اونلی یا اسپیسیفکلی ود دا انالائٹ اور ایٹ لیسٹ سلیکٹیولی ود دا انالائٹ. اب یہ دو ٹرمینالوجی جو ہے انالیٹیکل میں یوز کیا جاتا ہے، ایک ہے اسپیسیفسٹی اور دوسرا ہے سلیکٹیویٹی. اب ان دونوں کا میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اسپیسیفک کا مطلب ہے کہ وچ ریئیکٹ ود اے سنگل اسپیشیز ناٹ ود آل اسپیشیز یا وچ ریئیکٹ ود اے سنگل ایلیمنٹ. اور سلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وچ ریئیکٹ ود اے گروپ آف ایلیمنٹس اور فیو ایلیمنٹس. تو اب اگر ایک میتھڈ اسپیسیفک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی کین اونلی ڈیٹرمن اے سنگل اسپیشیز ود دیٹ میتھڈ. اگر ایک میتھڈ جو ہے سلیکٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ کین بی یوز فار مور دین ون ایلیمنٹس. تو اسپیسیفسٹی اور سلیکٹیوٹی جب بھی آ جائے کہ وہ ڈفرینشیٹ بٹوین اسپیسیفسٹی اینڈ سلیکٹیوٹی، تو یہ میتھڈ بھی ہو سکتا ہے، انسٹرومنٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ اسپیسیفک انسٹرومنٹ، سلیکٹیو انسٹرومنٹ یا اسپیسیفک میتھڈ یا اس طرح سلیکٹیو میتھڈ. تو اسپیسیفک کا مطلب ہے کہ وچ ریئیکٹ ود اے سنگل اسپیشیز ود اونلی دا ریئیکٹ ود اونلی دا انالائٹ، وائل سلیکٹیو مینس وچ ریئیکٹ ود اے گروپ آف ایلیمنٹ. تو اس میں جو ہے اسپیسیفسٹی میں دس از اگرچہ ان کے بھی اپنے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے اور اسی طرح سلیکٹیوٹی کی بھی ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے ہم صرف اونلی جو ہے ڈیفینیشن کو کہ اسپیسیفسٹی اور سلیکٹیوٹی کیا ہے اور اس کا ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے تو وہ ہم نے ایکسپلین کیا ہے. اسپیسیفک ریاجنٹس وچ آر ریئر ریئیکٹ اونلی ود اے سنگل کیمیکل اسپیشیز، جو میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی ابہام نہیں ہے کہ اسپیسیفک ریاجنٹس وچ آر ریئر یعنی مطلب ہے کہ نایاب ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. ریئیکٹ اونلی ود اے سنگل کیمیکل اسپیشیز. سلیکٹیو ریاجنٹ وچ آر مور کامن ریئیکٹ ود اے لمیٹڈ نمبر آف اسپیشیز. اب یہ کچھ ایڈیشنل جو ہے کیریکٹرسٹک ہے. ان addition to specificity and selectivity, the ideal precipitating reagent would react with the analyte to give a product that is یعنی specificity اور selectivity کے علاوہ بھی کچھ properties ہے precipitating reagent کے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے easily filtered and washed free of the contaminants، کہ جو precipitating reagent ہے
اس کی پراپرٹی یہ ہو کہ وہ انالائٹ کے ساتھ ایسے ریئیکشن کر لی جو اس کو ایزیلی فلٹر اور واش کر لی فری آف دا کنٹامیننٹس آف sufficiently low solubility that no significant loss of the analyte occurs during filtration and washing. یہ سیکنڈ پراپرٹی ہے پریسیپیٹیٹنگ ریئیجنٹ کے کہ وہ اس کی سولیبلٹی جو ہے وہ ایسا ریئیکشن کر لی یا ایسا پروڈکٹ بنائی جو کہ سفیشینٹلی اس کی سولیبلٹی لو ہو. اگر اس کی سولیبلٹی زیادہ ہے تو پھر وہ پریسیپیٹیٹ نہیں بن پا رہا. اس لیے یہ جو ہے یہ دس از دا سیکنڈ پراپرٹیز. تھرڈ جو ہے ان ریئیکٹیو ود کنسٹیچوئنٹ آف دا ایٹماسفیئر کہ دوسری پروڈکٹ یا دوسری انالائٹ یا دوسری اسپیشیز کے ساتھ اس کا ریئیکشن نہ ہو. فورتھ نمبر آف نان کیمیکل کمپوزیشن آفٹر اٹ از ڈرائیڈ اور ایف نیسیسری اگنائٹڈ کہ اس کا کیمیکل کمپوزیشن بھی جو ہے وہ ناؤن ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ ان نون ہو. وہ جو ہے اس کا ریشو جو ہے یا اسٹائشیومیٹری یا اسٹائکیومیٹری بھی اس کو اسٹائکیومیٹری بھی ناؤن ہو, وہ بھی معلوم ہو. پارٹیکل سائز اینڈ فلٹریبلٹی آف دا پریسیپیٹیٹ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپکس ہے. Precipitates consist of a large particles are generally desirable for gravimetric work because these particles are easily to filter and wash free of the impurities. یہ ایک بنیادی جو ہے پراپرٹی ہے, ایک بیسک پراپرٹی ہے کہ پریسیپیٹیٹ ہمارے پاس اس کا جو سائز ہے وہ لارج ہو. جب لارج ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امپیورٹیز کی چانسز کم ہوں گے. جتنا اسمال ہوگا اتنا امپیورٹیز کی چانسز زیادہ ہوں گی. تو ہمارے پاس پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ ایسے پارٹیکلز پہ مشتمل ہو کہ وہ جو ہے لارج ہوں اور وہ آسانی سے فلٹر کیا جا سکے. یہ بھی مطلب ہے کہ ایک قسم کی پراپرٹیز ہے کہ اگر پریسیپیٹیٹ کے پارٹیکل جو ہے لارج ہے تو وہ ایزیلی فلٹر ہوگا, جو کہ ہمیں ڈیزائر ہے, ہمیں اس کی خواہش ہے کہ وہ بڑا ہو اور وہ آسانی سے جو ہے وہ فلٹر کیا جا سکے. ان ایڈیشن اب اس کے علاوہ precipitates of this type are usually purer than are precipitate made up of fine particles. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریسیپیٹیٹ کا سائز بڑا ہے یا لارج ہے تو وہ یوزولی یا کامنلی پیورر ہوتا ہے. اس سے جو پارٹیکل جو ہے وہ اسمال ہیں تو وہ اکثر جو ہے امپیور ہوتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے فیکٹرز دیٹ ڈیٹرمن دا پارٹیکل سائز آف دا پریسیپیٹیٹس. The particle size of the solid formed by precipitation varies enormously. The particle size of the solids formed by precipitation varies enormously. اکثر طور پہ جو ہے پریسیپیٹیشن کے دوران جو پارٹیکلز آف دا پریسیپیٹیٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں, کچھ لارج ہوتے ہیں کچھ اسمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. At one extreme are colloidal suspension whose tiny particles are invisible to the naked eye, 10 raised to power minus 7 to 10 raised to power minus 4 centimeter in diameter. اب ہمیں جو ہے پارٹیکلز کے حوالے سے بات اس میں ایکسپلین ہوئی ہے کہ بات کر رہے ہیں کہ جو کولائڈل سسپینشن ہے وہ اس کے پارٹیکلز جو ہے وہ ٹائنی پارٹیکلز ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے عام یعنی نیکڈ آئی سے, اور اس کا جو سائز ہے وہ 10 raised to power minus 7 to minus 4 سینٹی میٹر اس کی ڈائیمیٹر ہوتی ہے. تو دے آر ویری اسمال
تو وہ اس کا پریسیپیٹیشن نہیں بنتا، وہ سسپینشن فارم میں ہوتے ہیں، colloidal suspension. A colloidal particle show no tendency to settle from the solution and are difficult to filter. جو colloidal particles ہوتے ہیں وہ ان کی یہ ٹینڈنسی نہیں ہوتی کہ وہ سولوشن سے نیچے بیٹھ جائیں اور وہ ہم اس کو فلٹر، کیونکہ جو فلٹر کے سوراخ ہے ان سے یہ نکل جاتے ہیں، ان کا سائز کم ہوتی ہے. At the other extreme are precipitates at the other extreme are particles with dimensions on the order of the tenths of a millimeter or greater. اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ادر ایکسٹریم پہ تو جو پارٹیکل سائز ہے وہ ملی میٹر یا ان سے بھی بڑا ہوتا ہے. The temporary dispersion of such particles in the liquid phase is called a crystalline suspension. اور پھر اس کا جو ٹیمپرری ڈسپرشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، پھر وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کرسٹلائن سسپینشن یا وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. The particles of a crystalline suspension tend to settle spontaneously and are easily filtered. کہ وہ پھر نیچے بیٹھ جاتے ہیں. Factor that determine the particle size of the precipitate. اب وہ فیکٹر ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پارٹیکل سائز بڑا چھوٹا یہ درمیانہ ہوتا ہے. Precipitate formation has been، اب ہم نے چونکہ ان دو سلائیڈز میں ہم نے صرف یہ پڑھا ہے کہ جو پریسیپیٹیٹ کا پارٹیکلز ہے اس کا سائز کتنا ہے. کولائڈل سسپینشن ہے تو وہ انویزیبل ہوتا ہے اور وہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس کا جو سائز ہے وہ 10⁻⁻7 سے لے کے 10⁻⁻4 سینٹی میٹر ان ڈائی میٹر ہوتا ہے، اور وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا. جبکہ اگر دوسری ایکسٹریم پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس کرسٹلائن سسپینشن ہوتا ہے، اور اس کا جو پارٹیکل سائز جو ہے وہ ملی میٹر یا ان سے گریٹر ہوتا ہے. Precipitate formation has been studied for many years, but the mechanism of the process is still not fully understood. What is certain, however, is that the particle size of the precipitate is influenced by اگرچہ میکنزم کا اتنا وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے کہ کیسے پریسیپیٹیٹ کی فارمیشن ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی پیرامیٹر ہے، کچھ ایسی فیکٹرز ہے جو کہ اس کی وجہ سے پارٹیکل سائز بڑا چھوٹا درمیانہ وہ ہوتا رہتا ہے. تو اب اس میں کہ what is certain کہ یقینی طور پر کیا ہے، however is that the particle size of the precipitate is influenced by، کہ یہ جو کچھ پراپرٹیز ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس وہ پراپرٹی کی وجہ سے اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا ہے. فرسٹ جو ہے پریسیپیٹیٹ سولیبلٹی، ٹیمپریچر، ریئیکٹنٹ کانسنٹریشن اینڈ the rate at which the reactant are mixed. تو یہ کچھ ایسی فیکچرز ہے کہ پراپرٹی پریسیپیٹیٹ سولیبلٹی، اگر سولیبلٹی کم ہے تو پریسیپیٹیٹنگ پارٹیکل جو ہے وہ بڑا ہوگا. اسی طرح ٹیمپریچر بڑھائے تو پریسیپیٹیشن کم ہوگی. اسی طرح ریئیکٹنٹ کنسنٹریشن اگر کم یا بڑھتی ہے تو اس حساب سے پریسیپیٹیشن کم یا زیادہ ہوگا. اگر پریسیپیٹیٹنگ کنسنٹریشن بڑھائیں گے تو ظاہری بات ہے پریسیپیٹیٹ زیادہ بنے گا. اور اسی طرح اینڈ دا ریٹ ایٹ وچ، اور کس ریٹ سے آپ اس کو مکس کر رہے ہیں، جتنا آپ اس کو مکس اپ کریں گے اتنا وہ پریسیپیٹیشن ریئیکشن کمپلیٹ ہوگا، ہمارے پاس پریسیپیٹیٹ جو ہے میکسیمم ہوگا. تو یہ کچھ پراپرٹیز ہے جو کہ پریسیپیٹیشن پروسیس کو افیکٹ کرتے ہیں. The net effect of these variables can be
accounted for at least qualitatively by assuming that the particle size is related to a single property of the system called a relative supersaturation, where अब relative supersaturation जो है कि हमें ये इसका पता होना चाहिए, वो relative supersaturation is equal to Q minus S divided by S. अब Q क्या है और S क्या है, ये in this equation Q is the concentration of the solute at any instant and S is its equilibrium solubility. तो ये इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि प्रेसिपिटेशन कैसी होती है, उसका पार्टिकल साइज़ क्या होता है. तो ये वो उन जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, ये उनका खुलासा है, ये इक्वेशन. अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या बताता है. जनरली precipitation reaction are slow, so that even when a precipitating reagent is added drop by drop to a solution of an analyte, some supersaturation is likely to be expected. यानी अगर हम ड्रॉप वाइज जो है रिएजेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास सुपर सैचुरेशन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं. यानी इसका मतलब ये है कि आप एक सॉल्यूशन है उसमें प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड कर दें, तो वो जब आप उसको हिलाएंगे तो इट शुड बी सॉल्युबल. फिर आप एक और वो इसका एग्जांपल आप कि आप लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप ले लें नमक ले लें और एक आपके पास जो है एक ग्लास है, उसमें आपने पानी डाल दिया है, आप उसमें नमक डाल दी 1 चम्मच, उसको आप हिलाएं, सॉल्व कर लें, वो डिज़ॉल्व हो जाएगा. फिर उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ द साल्ट और ऐड कर दें, वो उसको फिर जो है हिलाएं, स्टेयर कर लें, वो फिर डिज़ॉल्व हो जाएगा. इसी तरह एक स्टेज आ जाएगी कि वो जो है फिर फर्दर उसकी जो है डिसोल्यूशन नहीं होगी, उसको कहते हैं सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन. तो इसी तरह ये भी जो है अगर आप ड्रॉप वाइज वो डालेंगी तो वो जो है उसके वो सॉल्युबल हो जाएगा. फिर आप ड्रॉप वाइज ऐड करते जाए, आखिर में जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाएगी. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल साइज ऑफ ए प्रेसिपिटेट वेरीज इनवर्सली with the average relative supersaturation during the time when the reagent is being introduced. अब इसका मतलब क्या हुआ कि experimentally evidence indicate that particle size of the precipitate varies inversely. वो चेंज हो जाता है inversely यानी oppositely with the average. सुपर सैचुरेशन अगर ज़्यादा, रिलेटिव सुपर सैचुरेशन अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल साइज विल बी स्मॉल. अगर वो सुपर सैचुरेशन कम है तो पार्टिकल साइज विल बी लार्ज. 10 हम इससे हमें क्या नतीजा हासिल होता है 10. व्हेन Q minus S divided by S is large, the precipitate tends to be colloidal, and when Q minus S divided by S is small, a crystalline solid is more likely. यानी more likely का मतलब है to be expected कि वो हो जाता है. अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये Q minus S divided by S, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोलाइडल सस्पेंशन होगा. अगर इसकी वैल्यू कम है तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाएगा और क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट जो है वो पहले बन जाएगा और फिर जो है ए ट्रू प्रेसिपिटेट जो है हमारे पास आ जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाएगा और हमारे पास जो है. तो इसका मतलब अगर इस तरह MCQ आ जाए कि अगर सुपर
ریلیٹیو سپر سیچوریشن جو ہے وہ اس کی ویلو فار ایگزامپل ہم 2-3 وہ کر لیں کہ اگر اس کی سپر سیچوریشن کی ویلو اگر اتنی ہے تو کس کیس میں پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ بن جائے گا. تو جس کی ویلو کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جو ہے پریسیپیٹیشن یا کرسٹلائن سالڈ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اوبٹین کر سکتے ہیں. تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے ہم نے پریسیپیٹیشن کے حوالے سے پڑھا ہے کہ پریسیپیٹیشن پروسیس کیا ہے اور پریسیپیٹیٹنگ ری ایجنٹ کی پراپرٹیز کیا ہے اور جو پارٹیکل سائز آف دا پریسیپیٹیٹ ہے وہ کون کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ لارج اسمال یا میڈیم سائز ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور پھر ہم نے ان سارے فیکٹر کو ملا کے ایک ہی ریلیٹیو سپر سیچوریشن کی بات کی ہے کہ ریلیٹیو سپر سیچوریشن اگر زیادہ ہے تو ہمارے پاس پریسیپیٹیٹ کم ہوگا، اگر ریلیٹیو سپر سیچوریشن کی ویلو کم ہے تو پریسیپیٹیٹ کا فارمیشن ہونا جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ ہاؤ پریسیپیٹیٹ آر فارمڈ یا وٹ از دا پاسبل میکانزم آف فارمیشن آف پریسیپیٹیٹ کی پریسیپیٹیٹ کیسے بن جاتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. اگر اس کلاس سے متعلق جو بھی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے یہ کافی ہے اور تھینکس الاٹ فار یور پیشنس.